یہ بزم کا ایک عنوان محترم عبدالجبار صاحب ان کے والدین کے حوالے سے بھی ہے، ایک بات اس پہ بھی کر دوں، ماں اور باپ دونوں کی قدر بڑی ہے، دونوں کی شان بڑی ہے۔ ماں کا مقام عمومی طور پہ ہم ایک روایت سنتے ہیں، کملی والے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی آقا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا امک کا تیری ماں۔ پھر عرض کی، فرمایا امک کا تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ تو یہ 3 بار فرمایا، اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 3 مرحلے زندگی کے ایسے ہیں جن سے ماں گزرتی ہے، وہ خاص ماں گزرتی ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھنا، یہ 9 ماہ اس کو اٹھائے رکھنا، یہ ایک چیز۔ دوسری بات، ولادت کے وقت کی تکلیف برداشت کرنا۔ تیسری بات، اولاد کو اپنا دودھ پلانا۔ یہ 3 چیزیں، یہ جو پہلی بات ہے نا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت جب امید سے ہوتی ہے، جس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسے سارا دن قیام کرنے والے، ساری رات قیام کرنے والے کو، اور ہر دن روزہ رکھنے والے کو، اور ہر روز جہاد کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، اللہ اتنا اجر ماں کو ان دنوں میں دیتا ہے جن دنوں وہ امید سے ہوتی ہے، اس کے ہر دن کا اتنا اجر ہے۔ اور جب وہ اولاد کو جنم دیتی ہے نا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تدری الخلائق، مخلوق جانتی نہیں ہے کہ جس لمحے ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، اس لمحے جو درد برداشت کرتی ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ سے اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ فرمایا مخلوق اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتی کتنا اجر ملتا ہے۔ اور اگر اسی وقت عورت کی وفات ہو جائے، کملی والے آقا نے فرمایا وہ عام موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے۔ اور اگلی بات، اس کے بعد رضاعت، یہ بھی ایک خاص عورت کا ہی شرف ہے، اس لیے یہ بات فرمائی گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باپ کو نظر انداز کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور میں ابھی ماسٹر سٹی میں بھی ابراز صاحب بھی موجود تھے، بات یہی عرض کر رہا تھا کہ ماں کی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے باپ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ وہ کسی نے کہا قریب تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے، قریب تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے سے کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ تو کسی بات میں جی باپ زیادہ لاڈ نہیں کرتا، بھئی اس کو منصب جو دین نے وہ دے دیا ہے، اس نے تربیت کرنی ہے، اس لیے وہ تھوڑا روب رکھتا ہے، تربیت کرنی ہے اس نے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، اسی لیے تو مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ میرے کرب سے واقف ہے ہر ایک دم سے، وہ کھل کے رو نہیں سکتا مگر سے سکتا ہے، جڑی ہے ہر بات جڑی ہے اس کی ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ یہ ماں سے اس کو کمپیئر نہ کیا جائے، موازنہ نہ کیا جائے، یہ دونوں بڑی عظیم شخصیات تھے۔ باپ کی قدر و منزلت کے بارے میں نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، جس پہ باپ راضی اس پہ رب راضی، جس پہ باپ ناراض اس پہ رب ناراض۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی بوا ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو ضائع کر لو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا ایک بوڑھے شخص کے آگے آگے چل رہا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے پیچھے آنے والا؟ کہا حضور میرا باپ ہے۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی باپ کے آگے چلتے ہو؟ اس بات پہ بھی تو غور کریں، ہم نے سمجھا ہے کہ ادب آداب صرف بزرگوں کے ساتھ خاص ہے، بھائی باپ کا بھی ادب ہے، دین باپ کا بھی ادب سکھا رہا ہے۔ باپ ناراض گھر میں اور بیٹا جو ہے وہ کہہ رہے وہ میں چلا کرنے جا رہا ہوں، وہ کہے جی میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے، تو کیا خیال ہے رب راضی ہو جائے گا؟ رب کی رضا تو ان کی رضا میں ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو شخص امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتے ہیں آقا جہاد کی اجازت دیجیے، تو کملی والے آقا کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضور اپنے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے، آپ نے فرمایا واپس جا، جیسے ان کو رلایا ہے ویسے ان کو ہنسا، انہی کی خدمت میں تیرے لیے جہاد کا ثواب ہے، ماں باپ کو راضی رکھا جائے۔ یہ شرف و اعزاز جو ان کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ رکھا جائے، اسی میں کامیابی ہیں۔
اور میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ فللولد اتق نسمۃ، جب بیٹا ہو فرما بردار اور باپ ہو بیٹے پہ راضی، باپ راضی ہو کے بیٹے کو دیکھے، جتنی بار باپ راضی ہو کے بیٹے کو دیکھے گا نا اللہ اتنی بار بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اس لیے ماں کی بھی قدر کیجئے، باپ کی بھی قدر کیجئے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں کہتے ہوئے باپ کو نہ بھولیں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، نہیں، باپ کی بد دعا نہیں ہے، باپ کی بھی دعا ہے، باپ کو بھی شامل رکھا جائے ساتھ۔ ان دونوں ہستیوں کی عظمت کو سمجھا جائے۔ جہاں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یہ کہا نا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اس سے پہلے کچھ اور بھی کہا ہے کہ پائی پائیاں دے ساتھ نے باون تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، پہلے یہ کہا ہے باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو صرف ماما ٹھنڈیاں چھاواں کی راگ الاپنے کی بجائے پہلے باپ سراں دے تاج محمد، باپ کی قدر کو بھی سمجھو۔ باپ کس طرح دکھ اٹھاتا ہے، کیسے اپنا پسینہ بہاتا ہے تو اولاد کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ باپ کی کمر جھک جاتی ہے تو اولاد کی کمر سیدھی ہوتی ہے، باپ کا سر جھکتا ہے تو اولاد کا سر اٹھا ہوتا ہے، باپ کی آنکھیں بے نور ہو رہی ہوتی ہیں اور اولاد کی آنکھوں میں نور آ رہا ہوتا ہے، باپ کا بدن کمزور ہوتا ہے تو اولاد کا بدن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ باپ اپنا خون دیتا ہے اپنی اولاد کو۔ تو باپ کی قدر اور منزلت کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ محترم عبدالجبار بھٹا صاحب جنہوں نے یہ بزم سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب نے آغاز بزم سے لے کر اب تک شرکت کی، توجہ سے باتوں کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔